السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ پیچھے 7 سبق گزر چکے ہیں، تو ان 7 سبقوں میں نے آپ کو جو باتیں بتائی ہیں، جو پڑھایا ہے، یہ پوری تختی میں نے آپ کو بتائی تھی۔ اور سب سے پہلے تختی میں میں نے آپ کو حروف مفردات کے بارے میں بتایا تھا کہ حروف مفردات کیا ہیں، حروف مفردات کس کو کہتے ہیں۔ حروف مفردات الف با کو کہتے ہیں۔ الف با تا، یہ پوری تختی جو ہے یہ حروف مفردات ہے، اور یہ 29 حروف ہیں۔ میں نے آپ کو لائن وائز ہر مخارج کے بارے میں بتایا تھا کہ مخرج اس کو کہتے ہیں کہ جس جگہ سے حروف ادا ہو اس جگہ کو مخرج کہتے ہیں۔ کچھ مخرج اس طرح کے ہیں جن میں سے 2 حروف ادا ہوتے ہیں، کچھ مخرج اس طرح کے ہیں جن میں سے 3 حروف ادا ہوتے ہیں۔ کیونکہ مخرج 17 ہیں اور جو ہے حروف 29 ہیں، تو اس 17 مخرج کس طرح ادا ہوں گے، کس طرح اس کے اندر آئیں گے، تو کسی میں 2 اور کسی میں 3، اس طرح 17 مخرج کے اندر 29 حروف جو ہے وہ ایڈجسٹ ہو جاتی ہیں۔ تو سب سے پہلے ہمارا حرف ہے الف۔ الف جو ہے یہ منہ کے خلا سے ادا ہوتا ہے، یعنی منہ کے خالی حصے سے ادا ہوتا ہے۔ اور جیسے دوسرا لفظ ہے با، با جو ہے یہ منہ کے یعنی ہونٹوں کے تر حصے کو ملنے سے ادا ہوتا ہے، یعنی جو دونوں ہونٹوں کا گیلا حصہ یعنی تر حصہ ہے یہ آپس میں ملے گا تو با ادا ہوگا۔ اس کے بعد ہمارا جو حرف ہے وہ ہے تا۔ یہ تیسرا حرف ہے۔ زبان کی نوک جب سامنے کے 2 بڑے دانتوں کی جڑ کو لگے، زبان کی نوک جب سامنے کے 2 بڑے دانتوں کی جڑ کو لگے تو تا ادا ہوتا ہے۔ جیسے تا، یہ جو میں حرف آپ کو بتا رہا ہوں، جس جگہ سے میں آپ کو بتا رہا ہوں اس جگہ کے ساتھ ساتھ اگر مشق بھی کرتے رہیں تو ادائیگی میں آسانی ہوگی، سیکھنے میں آسانی ہوگی، تو آپ کو صحیح طرح پتہ بھی چلتا رہے گا کہ کس حرف کو کس جگہ سے پڑھنا ہے۔ اگلا حرف ہمارا ہے تا۔ اس کی مشق کرنا بہت ضروری ہے۔ اکثر بچے جو ہیں تا کو 3 کی شکل میں پڑھ دیتے ہیں، تو زبان کی نوک جب سامنے کے 2 بڑے دانتوں کی نوک کو لگے، دانتوں کی کنارے کو لگے تو تا ادا ہوتا ہے۔ اس کے بعد 5واں حرف ہے جیم۔ زبان کا بیچ جب تالو کے بیچ کو لگے تو جیم ادا ہوتا ہے۔ زبان کا بیچ جب تالو کے بیچ کو لگے تو جیم ادا ہوتا ہے، اور جیم سختی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، جیسے جیم۔ اگلا حرف ہمارا ہا ہے۔ یہ ہا حروف ہلکی ہے جو حلق سے ادا ہوتے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حروف ہلکی 6 ہیں، تو ان میں ایک ہا ہے۔ حلق کے 3 حصے بنا لیے جاتے ہیں، جس طرح ایک منہ کی طرف والا حصہ یعنی اوپر والا حصہ، ایک حصہ وہ جو سینے کی طرف ہے یعنی نیچے والا حصہ، اور ایک حصہ وہ جو ان دونوں کے درمیان میں ہے۔ ہا حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتا ہے۔ یا ہا حلق کے
درمیان والے حصے سے ادا ہوتا ہے. قاف یہ بھی حروف حلقی ہے. جس طرح میں نے آپ کو بتایا حلق کے 3 حصے ہیں، ایک منہ کی طرف والا حصہ، ایک سینے کی طرف والا حصہ اور ایک درمیان والا حصہ. حلق کے درمیان والے حصے سے آ ادا ہوتا ہے اور حلق کے منہ کی طرف والے حصے سے آ ادا ہوتا ہے. حلق کے منہ کی طرف والے حصے سے آ ادا ہوتا ہے. اس کے آگے ہے دال. زبان کی نوک جب سامنے کے 2 بڑے دانتوں کی جڑ کو لگے تو دال ادا ہوتا ہے. زبان کی نوک جب سامنے کے 2 بڑے دانتوں کی جڑ کو لگے تو دال ادا ہوتا ہے. تا اور دال یہ دونوں ایک ہی جگہ سے ادا ہوتے ہیں، یعنی ان دونوں کا ایک ہی مخرج ہے. تا بھی وہاں سے ہی ادا ہوتا ہے، دال بھی وہاں سے ہی ادا ہوتا ہے. زبان کی نوک جب سامنے کے 2 بڑے دانتوں کی جڑ کو لگے تو دال ادا ہوتا ہے. اس کے بعد ہے را. اس کے بعد زال. را کو ہم بعد میں پڑھیں گے، اس سے پہلے زال ہے. زبان کی نوک جب سامنے کے زبان کی نوک جب سامنے کے 2 بڑے دانتوں کی نوک کو لگے تو زال ادا ہوتا ہے. زبان کی نوک جب سامنے کے 2 بڑے دانتوں کی نوک کو لگے تو زال ادا ہوتا ہے. اس کے آگے والا حرف ہمارا را ہے. را زبان کی نوک مع زبان کی پشت جب سامنے کے 4 دانتوں کے مسوڑوں کو لگے تو را ادا ہوتا ہے. زبان کی نوک مع زبان کی پشت جب سامنے کے 4 دانتوں کے مسوڑوں سے لگے تو را ادا ہوتا ہے. زا. آگے والا حرف ہمارا زا ہے. زا جو ہے باریک پڑھا جاتا ہے. زبان کی نوک جب 2 بڑے دانت زبان کی نوک جب 2 بڑے دانت 2 اوپر اور 2 نیچے یعنی 4 دانت، ایک ثنایا علیہ ہے اور ایک ثنایا سفلی ہے. زبان کی نوک جب سامنے کے 2 بڑے دانت 2 اوپر اور 2 نیچے جب ان کے بیچ میں آ جائے تو زا ادا ہوتا ہے. اس کے آگے والا حرف سین ہے. جس جگہ سے زا ادا ہوتا ہے اسی جگہ سے ہی سین ادا ہوتا ہے. جس جگہ سے زا ادا ہوتا ہے اسی جگہ سے ہی سین ادا ہوتا ہے. زبان کی نوک جب سامنے کے 4 بڑے دانت 2 اوپر اور 2 نیچے ان 4 بڑے دانتوں کے بیچ میں آ جائے تو سین ادا ہوتا ہے. اس کے بعد سین. زبان کا بیچ جب تالو کے بیچ سے لگے تو سین ادا ہوتا ہے. جیسے جس جگہ سے جیم ادا ہوتا ہے اسی جگہ سے ہی سین ادا ہوتا ہے. زبان کا بیچ جب تالو کے بیچ سے لگے تو سین ادا ہوتا ہے. اس سے آگے والا حرف ہمارا قاد ہے. زبان کی نوک جب سامنے کے 4 دانت 2 اوپر اور 2 نیچے ان کے بیچ میں آ جائے تو قاد ادا ہوتا ہے. زبان کی نوک جب سامنے کے 4 دانت 2 اوپر اور 2 نیچے جس جگہ سے زا سین ادا ہوتے ہیں اسی جگہ سے ہی قاد ادا ہوتا ہے.
زا اور سین اور صاد، یہ تینوں ایک ہی جگہ سے ایک ہی مخرج سے ادا ہوتے ہیں اور یہ تینوں سیٹی کے ساتھ پڑھے جاتے ہیں. یہ تینوں سیٹی کے ساتھ پڑھے جاتے ہیں. اور جس طرح زا، سین، صاد، یہ تینوں سیٹی کے ساتھ پڑھے جاتے ہیں. اس سے آگے والا حرف ہے صاد. اکثر لوگ اس حرف کو پڑھتے ہوئے بہت بڑی غلطی کر دیتے ہیں. ان کو پڑھایا اس طرح جاتا ہے. صاد کو دال کی جگہ میں پڑھ دیتے ہیں. صاد کو دال کی جگہ میں پڑھ دیتے ہیں، جبکہ صاد کو دال کی جگہ میں پڑھنا سراسر غلط ہے. صاد ایک علیحدہ مخرج ہے، ایک علیحدہ جگہ سے ادا ہوتا ہے، اور دال ایک علیحدہ مخرج ہے، علیحدہ جگہ سے ادا ہوتا ہے. صاد زبان کی کروٹ، جس کو ہم سائڈ بھی کہتے ہیں، زبان کی کروٹ جب یہ 5 داڑے 1 2 3 4 5 زبان کی کروٹ جب ان 5 داڑوں کی جڑوں کو لگے تو صاد ادا ہوتا ہے. اور اس کو دائیں اور بائیں دونوں جانب سے نکالنا صحیح ہے، لیکن بہت مشکل ہے. دائیں اور